السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ نفل نماز دے بارے اندر بات چل رہی ہے۔ کل اشراق دے بارے اندر کچھ باتاں عرض کیتیاں سن، تو کچھ دوستاں نوں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے یا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اشراق دا وقت شروع کدوں ہوتا ہے، یعنی سورج کس وقت طلوع ہوتا ہے، وہ دا ٹائم کس طرح یاد رہے گا۔ تو ایک اصول اور قانون یاد رکھ لو، جس وقت فجر طلوع ہوتی ہے، فجر طلوع ہونے تو 1.5 گھنٹے بعد سورج طلوع ہوتا ہے۔ سردیاں گرمیاں جڑا بھی موسم ہوئے، جس وقت فجر دی اذان ہوتی ہے، چونکہ اسی الحمدللہ فجر جس وقت طلوع ہوتی اس وقت ہی اذان پڑھنے ہیں۔ مثلا اج اگر فجر دی نماز دا اذان دا وقت 3:52 سی، تو یہ تو 1.5 گھنٹے بعد سورج طلوع ہو جائے گا، یعنی 5:20 تے سورج طلوع ہوئے گا۔ تو یہ اصول ہے، سردیاں ہون گرمیاں ہون، جدو فجر طلوع ہوئے گی وہ تو 1.5 گھنٹے بعد سورج طلوع ہو جائے گا۔ جدو سورج طلوع ہو جائے اس تو بعد 10 منٹ چھڑ کے وہ نماز اشراق پڑھی جا سکتی ہے۔ اس تو لے کے پھر زوال تک یہ سارا وقت ہے، جدو مرضی پڑھ لو۔ اگر سورج طلوع ہون تو 10-15 منٹ بعد پڑھو گے تو وہ نام اشراق ہوئے گا۔ اگر تھوڑی جی زیادہ لیٹ کر لو گے تو وہ نام چاشت ہو جائے گا، اور اگر تھوڑی جی اور لیٹ کر لو گے تو وہ نام صلاۃ الاوابین۔ یہ 3 قسم دیا نمازاں نے۔ بعض علماء نے انہوں ایک ہی نماز قرار دیتا ہے کہ ایک نماز دے مختلف اوقات نے۔ بعض علماء نے انہوں 3 الگ الگ نمازاں گنے ہیں کہ اشراق الگ ہے، چاشت الگ ہے، اور چاشت دے بارے اندر مختلف حدیث مختلف رکعتاں بیان ہوئی نے۔ زیادہ تو زیادہ جس حدیث اندر رکعتاں بیان ہوئی نے وہ 8 رکعتاں نے۔ اسی طرح تھوڑا جہا ہور لیٹ کر لو، جدو سورج اچھی طرح گرم ہو جائے 10-11 بجے دے وقت، ادو اگر پڑھو تو صلاۃ الاوابین کہلائے گی۔ تو یہ نماز اشراق دا وقت سی۔ اس تو علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دے اندر جو سنتاں ادا کر دے، سنتاں بھی نوافل ہی نے، جو نوافل ادا کر دے جنہوں اسی سنت موقدہ کہنے ہیں یا سنت غیر موقدہ کہنے ہیں، وہ دی ترتیب بھی مختلف حدیث اندر مختلف ہے۔ معروف حدیث تے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی ہے، جہدے بارے جو فرماندے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد کیتیاں نے کہ اللہ دے رسول ہر روز 10 رکعتاں پڑھتے سن، 2 فجر دی نماز تو پہلے، 2 ظہر تو پہلے اور 2 ظہر تو بعد، اور 2 مغرب تو بعد اور 2 عشاء تو بعد۔ تو یہ 10 رکعتاں انہوں نے بیان فرمائیاں نے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ مطہرہ نے، انہوں تو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرماندیاں نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیا، من صلی 12 رکعۃ فی یوم و لیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، جو شخص ایک دن اور رات دے اندر 12 رکعتاں پڑھے گا، انہاں 12 رکعتاں دے عوض اندر او دے واسطے جنت دے اندر اللہ تعالیٰ محل تعمیر فرما دے گا۔ 10 رکعتاں تے وہی نے جڑیاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیاں نے، اور انہاں نے ظہر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں تذکرہ کیتیاں نے، یعنی عبداللہ ابن عمر والی حدیث دے اندر ظہر تو پہلے 2 رکعتاں دا تذکرہ ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو 12 رکعتاں کہیاں نے جنہ دے عوض اللہ تعالیٰ جنت دے اندر انسان دا محل بنا دیندا ہے، او دے اندر ظہر تو پہلے 4 رکعتاں نے، یعنی ترتیب اس طرح پھر بنے گی کہ ظہر تو فجر تو پہلے 2 رکعتاں، ظہر تو پہلے 4 رکعتاں، ظہر تو بعد 2 رکعتاں، اور اسی طرح مغرب تو بعد 2 رکعتاں، اور عشاء تو بعد 2 رکعتاں۔ یہ 12 رکعتاں نے جنہوں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضر وچ ہوندے، گھر وچ ہوندے، تو ادو یہ 12 رکعتاں روزانہ ڈیلی اللہ دے رسول پڑھ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول سی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ والی جو حدیث ہے وہ باقاعدہ الفاظ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا فرماندے نے کہ رکعتین بعد المغرب فی البیت، مغرب تو بعد 2 رکعتاں پڑھ دے گھر اندر، عشاء تو بعد 2 رکعتاں پڑھ دے گھر اندر۔ تو نوافل اور سنتاں زیادہ تو زیادہ یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ گھر اندر ادا کیتیاں جان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر اندر پڑھن دا زیادہ ثواب بیان فرمایا ہے، اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی بیان فرمائی ہے گھر اندر بھی نماز پڑھیا کرو، گھرانوں قبرستان نہ بناؤ، بلکہ گھر اندر نماز پڑھیا کرو، گھر اندر قرآن دی تلاوت کریا کرو، سورۃ البقرہ دی تلاوت کریا کرو۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف دی ہے، اور اسی طرح احمد دے اندر، ابو داؤد دے اندر، ترمذی اندر، نسائی اور ابن ماجہ 5 کتاباں دے اندر اگلی حدیث ہے، وہ دے وچ الفاظ اے نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فرمایا کہ من حافظ علی 4 قبل الظہر و 4 بعدہا
حرمہ اللہ تعالی علی النار، جو شخص ظہر دی نماز تو پہلو 4 رکعتاں دی حفاظت کرے اور جو شخص ظہر دی نماز تو بعد بھی 4 رکعتاں دی حفاظت کرے. حفاظت دا مطلب ہوتا ہے کہ تسلسل نہ، روزانہ پڑھنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حفاظت فرماندے سن وہ بھی حدیث اندر موجود ہے. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کچھ صحابہ گئے مسئلہ پوچھن واسطے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اسی یہ سنیا کہ عصر دی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو سنیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر دی نماز تو بعد 2 رکعتاں پڑھتے سن. تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگیاں بھئی یہ مسئلہ میرے تو زیادہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے، کیونکہ انہوں دے سامنے اللہ دے رسول نے پڑھیاں نے، اس واسطے تسی میری بجائے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھو. اتنے ساڈے واسطے بہت بڑا سبق ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مسئلہ دسن دی بجائے، حالانکہ علم وچ سی، لیکن جن نے اپنی اکھیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کم کردیاں ویکھیا اور جہاں خود مکالمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہویا اس معاملے تے او دے کول بھیجیا، کیونکہ او دے کول علم زیادہ ہے. اگر کوئی مسئلہ پوچھن واسطے آندا ہے تو اہل علم دا کام ہے کہ اگر علم ہے جواب دیو، اگر پتہ اس مسئلے دے اندر کسی اور عالم دین کو علم ہے او دے کول بھیجو کہ لو جی جا کے اتھے پوچھو. ساڈے ہاں اتنے عجیب ہی سلسلہ بن گیا ہے، علماء تے علماء رہ گئے. ساڈے ہاں تے عام عوام الناس بھی اگر کوئی آدمی کسی عالم کو آ کے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے تو او دے کول اگر کوئی 2-4 لوگ بیٹھے ہون نا انہاں دے مقتدی عام انسان لوگ، تو وہ عالم نو سوال کردا تو عالم اجے تک جواب دینا شروع نہیں کردا، وہ کول بیٹھے پہلے ہی بولنا شروع کر دینے، لو جی اس طرح اس طرح. تو یہ بالکل بولنا اس طرح یہ مناسب نہیں، بلکہ اہل علم کو ہی سوال کرنا چاہیے اور اہل علم نو ہی جواب دینا چاہیے. اور ساڈے جیسے عامی لوگوں کو انتہائی احتیاط کرنی چاہیے اور کولے بیٹھ کے خاموشی دے نال جواب سننا چاہیے. ہاں اگر کسی بات دی سمجھ نہ آئے تو پھر وہ دوبارہ سوال کیتا جا سکتا ہے عالم کولوں. اچھا کچھ لوگوں کی بھی عادت ہوتی ہے، مثلا اتوں مسئلہ پوچھا ہے میرے کولوں تو مسئلہ سمجھ آ گیا یا نہیں سمجھ آیا، اتوں اٹھنا ہے تو وہ نال دی مسجد چلے جانا ہے کسی اور عالم دین کول اور اتنے جا کے مسئلہ پوچھنا ہے. اچھا انہوں نے جواب دینا کہنا لو جی میں تو وہ اتنے ریاض الجنہ مسجد پوچھ گیا تسی انج کہندے ہو. حالانکہ ہر شخص دے علم دا منبع اور مرکز الگ ہے اور ساڈے ہاں مسائل دے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام دے اندر یا ایک مسئلے دے اندر 2 آراء ہوندیاں نے مختلف. اچھا 2 مختلف آراء ہوندیاں نے، ایک عالم دین ایک رائے بیان کر رہا ہوتا ہے، دوسرا عالم دین دوسری رائے نو ترجیح دے رہا ہوتا ہے اور وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. اور جتھے 2 آراء آ جان کسی بھی مسئلے چ اہل علم دیاں اتنے دونوں تے عمل کرنا جائز ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عمل ہوتا ہے نا انہوں کرو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اچھا دوسرے طریقے نال کرو تو وہ بھی جائز ہوتا ہے لیکن ذرا وہ ثواب گھٹ ہوتا ہے یا کم بہتر ہوتا ہے. اچھا ساڈے آئے تھے وہ لڑائی شروع ہو جاتی، وہ کہتے ہیں نہیں انج ہی کرنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں انج ہی کرنا ہے، حالانکہ دونوں طرح کرنا جائز ہوتا ہے. تو اس طرح لڑائیاں کرنا یا یہ تشدد اختیار کرنا یا ایک عالم کو گل سن کے پھر او دا نام دوسرے عالم کے سامنے بیان کرنا یہ بالکل بات غلط ہے. اگر مسئلہ نہیں سمجھ آیا کسی اور عالم کو پوچھنا ہے تو نام لے بغیر کسی دا ریفرنس ذکر کیتے بغیر انہوں کو جا کے پوچھو، انہوں کو دلیل دیکھو حدیث دیکھو. پہلے عالم کو تسی جو دلیل دیکھی حدیث دیکھی ہے وہ مطابق پھر دونوں دا تجزیہ کرو، جڑی زیادہ بہتر لگے وہ عمل کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے گا. تو اس واسطے یہ طریقہ کار سوال دا جو اج کل ساڈے ہاں یہ مناسب نہیں ہے. تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو چلے گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا جا کے انہوں نے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے کہ اللہ کے رسول سے ایک دن گھر آئے، عصر دی نماز تو بعد آپ نے 2 رکعتاں پڑھیاں. تو میں حیران رہ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے عصر دی نماز پڑھ کے اس تو بعد کوئی نماز پڑھن تو منع فرماندے نے. تو میں پوچھا حضور تسی سانو منع کر دیو تے آپ تسی یہ 2 رکعتاں پڑھ رہے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شغلت عن رکعتین بعد الظہر، میں ظہر تو بعد 2 رکعتاں پڑھنیاں سن سنتاں. تو میرے کو ایک قافلہ آیا جہدے نال میں محو گفتگو ہو گیا تو میں وہ 2 رکعتاں میریاں سنتاں قضا ہو گئیاں رہ گئیاں. فصلیتہم الآن، وہ 2 رکعتاں میں ہون پڑھیاں نے، یعنی انہوں کہندے نے حفاظت. اگر رہ گئیاں نے زور تو بعد اللہ کے رسول نو جدوں وقت ملیا ادو ہی پڑھ رہے ہیں، قضا دے رہے ہیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نال ہی سوال کیتا افنقضیہما اذا فاتتا، اگر ساڈیاں اس طرح کچھ سنتاں رہ جان تے اسی بھی قضا دیا کریے. تو آپ نے منع فرماتا کہ لا تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ تو بعد علماء نے کہا کہ اگر سنتاں دی قضا دینا چاہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے، جائز ہے. بعد علماء نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیتا ہے، اگر نہ بھی پڑھو تو یہ حرج والی بات کوئی نہیں ہے.
تو بہرحال عرض کرنا مقصد ہے کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کس طرح کرتے سن. اور یہ لفظ آ رہے ہیں نا بار بار حدیث حافظ تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ علی اربعین، حفاظت کرے اللہ دے رسول حفاظت کرتے سن. میں یاد کیتیاں تو حفاظت کا معنی یہ ہے کہ انہوں تسلسل اختیار کیتا جائے، چھڈیا نہ جائے. تو فرمایا کہ جڑا بندہ ظہر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں دی حفاظت کرے گا، واربعین بعدہا، اور 4 رکعتاں ہی ظہر دی نماز تو بعد انہاں دی حفاظت کرے گا، حرمہ اللہ تعالی علی النار، اللہ تعالیٰ انہاں 8 رکعتاں دے عوض انہوں جہنم تے حرام کر دیں گے. جہنم دی آگ اللہ تعالیٰ تے حرام فرما دیں گے. اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو احمد ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی اربعا قبل العصر، اللہ تعالیٰ اس شخص تے رحمت کرے جو عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں پڑھدا ہے. عصر دی نماز تو پہلے بھی ہن 4 رکعتاں اس حدیث دے اندر آ گئی ہیں. یہ ترتیب ہن یاد رکھ دے جاؤ. 2 فجر تو پہلے ہو گئیاں، ساری احادیث جمع کیتیاں تے 4 ظہر تو پہلے ہو گئیاں، 4 ظہر تو بعد ہو گئیاں. اور انہاں چوں 2 نوں سنت موقدہ کہندے نے، 2 نوں سنت غیر موقدہ کہندے نے. عصر تو پہلے اس حدیث 4 آ گئیاں اور یہ ثواب بھی بیان کر دیتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر تو پہلے 4 رکعتاں پڑھنے والے واسطے دعا بھی فرمائی کہ رحم اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس شخص تے رحمت فرمائے اور رحم کرے کہ جڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے 4 سنتاں پڑھدا ہے. انہوں بھی سنت غیر موقدہ کہا جاتا ہے. تو 4 رکعتاں یہ آ گئیاں. اس تو بعد عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ روایت ہے، صحیح بخاری دے اندر بھی اور دیگر کتب اندر بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب ثم قال فی الثالثۃ لمن شاء کراہیۃ ان یتخذها الناس سنہ. مغرب دی نماز تو پہلے 2 رکعتاں پڑھیا کرو، مغرب دی نماز تو پہلے 2 رکعتاں پڑھیا کرو. تیسری بار پھر فرمایا کہ مغرب دی نماز تو پہلے 2 رکعتاں پڑھیا کرو، لیکن تیسری بار نال یہ بھی فرمایا کہ جڑا پڑھنا چاہے پڑھے، جڑا نہ پڑھنا چاہے نہ پڑھے، تاکہ لوگ انہوں کتے سنت نہ سمجھ لین، مطلب کہ فرض نہ سمجھ لین اور لازمی پڑھنا نہ شروع کر دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تاکید فرما رہے ہیں. یہ مغرب تے پہلے 2 رکعتاں آ گئیاں اور مغرب تو بعد والیاں 2 رکعتاں پیچھے حدیث اندر گزر گئیاں نے. اسی طرح عشاء دی نماز تو بعد 2 رکعتاں وہ بھی گزر گئیاں نے. تو یہ کچھ ایسی سنتاں نے یا کچھ ایسیاں رکعتاں نے جنہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دوام فرمایا اور سانوں بھی چاہیے کہ کوشش کریے. اور رمضان مبارک دا مہینہ تربیت دا مہینہ ہے. عام دنوں اگر اسی سنتاں کم ادا کرنے ہیں تو کوئی حرج دی بات نہیں. رمضان دے اندر سانوں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اے جڑیاں رکعتاں میں عرض کیتیاں نے مختلف احادیث دے اندروں یہ تے دوام اختیار کریے. رمضان پڑھیں گے انشاءاللہ رمضان تو بعد بھی اللہ تعالیٰ سانوں دی توفیق عطا فرمائے گا. اور یہ عوض اندر جو اللہ رب العالمین نے ثواب رکھے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ہے کہ رحم اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس بندے تے رحم کرے. اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتی بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، انہاں رکعتاں دے عوض اللہ تعالیٰ جنت دے اندر گھر بنا دیندے نے. حرمہ اللہ تعالیٰ علی النار، اللہ تعالیٰ جہنم دی اگ نو تے حرام کر دیندے نے. یہ 3 بڑے بڑے فوائد نے کہ جہنم دی اگ حرام ہو جاندی ہے اور جنت اندر گھر بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس بندے تے رحم کردا ہے کہ جڑا بندہ ان رکعتاں دی حفاظت کردا ہے. اللہ سانوں توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.